دنیا ہے عقائد کے تصور کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، اور محشر جسے کہتے ہیں وہ عدل کی گلی، دوزخ تو ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ، اور جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ بھائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، وقت مغرب کے قریب ہے، اس لیے میں پہلے ہی معذرت، گفتگو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں جو ماہ محرم میں منعقد ہو رہی ہے، موضوع گفتگو میرا آج امامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت وہ موضوع ہے جس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں، جس کا تعلق صرف حال سے نہیں، جس کا تعلق حال سے لے کر مستقبل تک ہے۔ نہیں، اور مستقبل بھی کہاں تک؟ جب تک اس کائنات میں ایک بھی انسان ہے اسے ضرورت امام ہے۔
لہذا امامت کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ہماری زندگیوں سے ہے۔ ہر انسان جب تک اس دنیا میں ہے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک راہ کی، ایک منزل کی۔ راہ دکھانے والا بھی چاہیے، منزل تک پہنچانے والا بھی چاہیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ راہ دکھانے والے کا کام صرف یہاں تک ہوتا ہے جب تک وہ راہ بتا نہ دے، راہ بتانے کے بعد اس کا کام ختم ہے۔ لیکن جس کا کام منزل تک پہنچانا ہوتا ہے وہ تب تک رہتا ہے جب تک منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی ذرا توجہ فرمانا، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے امامت۔ مکتب آل محمد وہ مکتب ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نعرہ ہے، یہ اعلان ہے۔ ہمارے عقیدے میں نبوت بھی خدائی عہدہ ہے، رسالت بھی خدائی عہدہ ہے، امامت بھی خدائی عہدہ ہے۔ جیسے انسان مل کر کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، جیسے انسانوں کے بس میں یہ نہیں کہ کسی کو رسول ڈیسائیڈ کر لیں، ویسے انسانوں کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے امام بنا لیں۔ بڑی مہربانی۔ جیسے انسانوں کے بس میں نبی بنانا نہیں، اگر انسانوں کے بس میں نبی بنانا ہوتا یا انسانوں کا کام نبی بنانا ہوتا تو 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی ایک نبی امت بنا دی۔ یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ حتیٰ معاملہ اس کے برعکس ہے، نبی کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نبی پھر بھی تھا۔ میری بات تک آپ پہنچ گئے۔ جو پہلا انسان اس روئے زمین پر آیا وہ نبی کو ماننے والا نہیں تھا، وہ خود نبی تھا۔ حتیٰ توجہ فرمانا، حتیٰ ابھی اس کا وجود نہیں بنا، اس کا ڈھانچہ نہیں بنا، ابھی اس کا وجود نہیں بنا، ابھی وجود جسم اور روح کا رابطہ بھی قائم نہیں ہوا۔ اللہ اس سے بھی پہلے اس کے عہدے کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچی تو پڑھے لکھے دوست، پڑھا لکھا علاقہ، اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، تحقیق میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ۔ کیا کہا؟ بنانے والا ہوں۔ ابھی جس کا اعلان ہو رہا ہے وہ آیا نہیں، ابھی تو اس کا پتلا ایک طرف، ابھی اس کی روح دوسری طرف۔ اللہ نے کہا جسم میں آئے یا نہ آئے، میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ آنے والا عہدہ لے کے آ رہا ہے، یہاں آ کر عہدہ نہیں لے گا، تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ طے ہو جائے کہ اگر نبی، رسول، امام، خلیفہ بنانا تمہارا کام ہوتا تو یا اگر نبی، رسول اور امام بنانا یہ تمہارا کام ہوتا تو میں خلقت کا اعلان کرتا، میں عہدے کا اعلان نہ کرتا۔ اللہ نے خلقت کا اعلان بعد میں کیا، فرشتوں کو کہا سجدہ جس کے سامنے کرنا ہے وہ آدم نہیں، وہ میرا خلیفہ ہے۔ فرمایا آپ نے، اللہ نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے عہدے کا اعلان کر دیا۔ کیا بتایا؟ اللہ نے سمجھایا یہ عہدہ لے کے آ رہا ہے، آ کر عہدہ نہیں لے گا، نہیں، وہ مالک کی نزاکتیں دیکھیں۔ اگر
اللہ کہتا کہ آدم کو آدم پہلے بناؤں گا، پھر خلیفہ بناؤں گا، پھر سجدے میں جھکنا، لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ آدم کے وجود میں آنے اور اس خلافت کے درمیان جو وقفہ تھا یہ بتاتا ہے کہ یہ عہدہ لے کے نہیں آ رہا، عہدہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہ، میں ایک شخص کو بھی بہانہ نہیں دوں گا کہ اسے یہ بہانہ مل جائے کہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے نہیں آتا، آ کر نبی بنتا ہے۔ اللہ نے کہا نہ، وجود میں بعد میں آئے گا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی عزیزو، وہ پہلی ہستی جسے حضرت آدم کہتے ہو نا، وہ آئے تو ان کی خلافت کا اعلان پہلے، ان کے وجود کا اعلان بعد میں، بس پہلے مرحلے پر طے ہو گیا کہ جو اس کی طرف سے عہدہ لے کے آتا ہے وہ یہاں کا محتاج نہیں، اسے کوئی مانے وہ تب بھی صاحب عہدہ ہے، نہ مانے تب بھی صاحب عہدہ ہے۔ اللہ نے کہا وہ تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ نہیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں بات واضح کر دیتا ہوں، اس رخ سے بھی دیکھیں، مسئلے تو حل ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی، میں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں اگر کہوں میں تو پہلے آپ میری طرف دیکھیں گے نا، پھر میں کہوں میں فلاں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کا اس کی طرف ذہن بعد میں جائے گا، پہلے کس کی طرف دیکھو گے؟ جو میں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ دو انداز ہے قرآن میں۔ اللہ نے آدم کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ انی، میں جائل بنانے والا ہوں، کہا پہلے مجھے دیکھو بنانے والا کون ہے، پھر دیکھنا بننے والا کون ہے۔ نہیں، یہ انداز یہاں پر انی، میں بنانے والا، بس جسے بنایا جا رہا ہے تو اسے بعد میں دیکھنا، مجھے دیکھو، یعنی مجھ سے پہچانو آنے والا کیسا ہوگا، مجھ سے پہچانو آنے والا کیسا ہوگا۔ لیکن عجیب انداز ہے، میری سرکار کا جب تذکرہ کیا، سید الانبیاء کا تذکرہ کیا، انداز بدل گیا، کہا ہو بننا بھی میں وہ ہوں۔ ہائے ہائے، پڑھے لکھے دوست ذرا سر اٹھاؤ، یہاں کہا آدم کو بنانے سے پہلے انی، میں، وہاں کہا ہو بننا بھی ارسلہ، میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا۔ بڑی مہربانی، دیکھیں یہ اس قریب کی طرف ہے، وہ دور کی طرف ہے۔ اللہ نے کہا میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا، کہا سارے نبیوں کو میرے ذریعے پہچانو اور مجھے اس کے ذریعے پہچانو۔ بڑی مہربانی، ایک سلوات ایسی مل کے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ سردی کا اثر آپ پر نہیں رہا۔ ماشاءاللہ آپ سے کافی دفعہ ہم کلام ہو چکا، خدمت کا موقع ملا ہے منیر شاہ جی کی وساطت سے، ویسے اس گاؤں میں بھی جا چکا، مانکرائے میں بھی، دوسری جگہ پر بھی، اس لیے آپ کے مزاج سے میں آشنا ہوں، میرے سے آپ آشنا ہیں۔ آج 17 محرم ہے، محرم عشرے، روزانہ 2 مجالس، 3 مجالس، اس سے، لیکن اس کے باوجود آپ میرے انداز سے دیکھ رہے ہیں میں ٹال نہیں رہا ہوں، تو اس لیے آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے، میں گفتگو آپ سے اور آگے کرتا جاؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا آدم سے عیسیٰ تک سب کی پہچان، کہا میرے ذریعے، وہ کیسے ہیں مجھ سے پہچانو، لیکن کہا یہ میرے رسول کا مقام ہے، یہ سید الانبیاء کا مقام ہے، اسے دیکھو اور مجھے پہچانو۔ تو کہہ دوں جملہ، ہر نبی کی پہچان کا ذریعہ وہ ہے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ مصطفیٰ ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، اب اگر یہی رسول کہے علی منی وانا من ہو،
اس کے ذریعے، اور کہا مجھے پہچانو مصطفیٰ کے ذریعے، مصطفیٰ نے کہا مجھے پہچانو حسین کے ذریعے، مجھے پہچانو مرتضیٰ کے ذریعے، مجھے پہچانو ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پہلا ہستی جو کائنات میں آئی حضرت آدم، توجہ فرمائیے گا، موضوع سے ہٹا نہیں، مربوط کر رہا ہوں گفتگو۔ حضرت آدم خلیفۃ اللہ بن کے آئے نا، نبی اللہ بن کے آئے، نبی اللہ کا نمائندہ ہے نا۔ اچھا نبی ہے، کوئی ہدایت پانے والا تھا؟ یہ پہلے ان سے ہی نسل چلے گی نا۔ آئے آئے اللہ نے بتایا ہدایت پانے والا کوئی نہیں، لیکن ہدایت کرنے والا ہے۔ آئے پہلی ہستی ہدایت کرنے والی، ہدایت پانے والی نہیں۔ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا عادل ہے، وہ ہدایت کرنے والے کو پہلے بناتا ہے، ہدایت پانے والوں کو بعد میں، تاکہ قیامت تک کوئی اپنی گمراہی کا بہانہ نہ بنائے کہ میں ہدایت چاہتا تھا لیکن ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ تو جو اللہ پہلے انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، یہ کروڑوں انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیتا۔ جب پہلا انسان ہادی بن کے آیا تو جب تک انسان ہے ہادی ہے۔ ہمارے عقیدے میں نبی رسول اور امام اللہ بناتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام لے، نبی پیغام لے۔ کیسے لیتے ہیں نبی پیغام؟ مختلف شکلیں ہیں۔ ایک پیغمبر کلام سنتا ہے، کلام پہنچانے والے کو نہیں دیکھ رہے، ایک ذریعہ۔ دوسرا اسے بھی دیکھ رہے ہیں، پیغام بھی سن رہے ہیں، یہ اعلیٰ وحی کا درجہ۔ اس سے اعلیٰ درجہ اللہ یہ واسطے ہٹا دیتا ہے، نہ وہ آواز سنتے ہیں نہ پیغام کوئی لاتا ہے، اللہ ڈائریکٹ قلب پیغمبر پہ جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ یہ تین طریقے رائے، جب بھی وہی اکثر آئی انہی ذریعوں سے آئی۔ توجہ فرمائیے گا۔ ایک چوتھا طریقہ ہے جو بعض اوقات خدا اس ذریعے وہی کرتا ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ نبی سو رہا ہے، اللہ اس کے قلب پر اپنی وحی دیتا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرما ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ باپ نے بیٹے سے کہا، ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ لفظ خواب ذہن میں رہے، انی میں ارا دیکھا ہے، فی المنام خواب میں کیا دیکھا؟ انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے سے کہا ماذا ترا، بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اب بیٹے کے الفاظ سننا قرآن ہے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر۔ عجیب جملے ہیں۔ باپ نے کہا خواب میں دیکھا، بیٹے نے لفظ خواب بھی مٹا دیا، لفظ خواب کا تکرار نہیں کیا۔ کہتے ہیں بابا جان یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا وہ کرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، ابراہیم تو خواب کہہ رہے ہیں، کم از کم اسماعیل کہتے ٹائم کم ہے، ایک مجھے بولنے دینا۔ نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے، لیکن ٹائم کم ہے اور رات بھی ہو رہی ہے، میرے بعد ایک ذاکر بھی ہے، مجھے زیادہ بولنے دیں چونکہ ابھی مجھے آپ نے ادھر بٹھایا ہے نا بولنے کے لیے۔ آپ کی ڈیوٹی ایک ہے، ایک میری ہے، دونوں اپنی اپنی عبادت مل کے کریں۔ ہاں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا بابا جان وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، میں ادھر متوجہ رہے، وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے حکم خدا ہے،
انہوں نے تو کہا خواب میں دیکھا. آئے آئے، یہ بیٹے نے کیوں کہا جو حکم دیا گیا وہی کرے؟ اور اللہ نے دونوں کے الفاظ قرآن میں ضبط کر دیے. کیوں؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، تاکہ قیامت تک تمہارے ذہن میں رہے یہ خلیل کا خواب نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. ذرا توجہ فرمانا. یا اللہ تو نے ابراہیم کو خواب میں کیوں وحی کی؟ جانتے ہوئے وحی کرتا. ابراہیم کہتے مجھے وحی خدا آئی ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پھر بھی تو اسماعیل یہی کہتے جو حکم خدا ہے وہ کریں. اگر آپ کے خواب پر یقین ہے تو بات پر نہ ہوتا. یا اللہ خواب میں کیوں وحی کی؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. اللہ نے کہا میں نے تمہیں بتایا میرے خلیل کا مقام کیا ہے. کہا انسانوں کی غفلت کی آخری منزل کا نام نیند ہے. انسانوں کی غفلت کی آخری منزل کا نام نیند ہے. اور کہا میرا خلیل وہ ہے جو وہاں بھی مجھ سے غافل نہیں. ذرا تھوڑا سا بولنا میں نتیجہ دوں گا، اشارہ کروں گا، وضاحت نہیں. خلیل کا کیا مقام؟ خواب میں اللہ نے وحی کی. اگر ابراہیم وحی کو سمجھ نہیں رہے تھے تو وحی دی کیسے؟ سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے. اور اگر سن اور سمجھ رہے تھے تو سو کیسے رہے تھے؟ ہائے ہائے، بتایا کہ میری آنکھیں سو رہی ہیں، دل نہیں. تو ذرا دوستو سننا اور توجہ فرمانا. یہ خلیل کا مقام شاید اللہ نے اسی لیے خلیل کو خواب میں وحی کی تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے کہ جب خلیل خواب میں مجھ سے غافل نہیں تو حبیب بخار میں غافل کیسے ہوگا؟ جب یہ خواب میں غافل نہیں تو وہ بخار میں غافل. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کہا بخار غافل کیسے اگر وہ خواب میں غافل؟ نبی جو وحی لے، رسول جو وحی پہنچائے. سنیے، یہ دو کاموں میں نے کہا لینا اور دینا، یہ دکھانا ہے. توجہ، نبوت اور رسالت کا کام دکھانا ہے، امامت کا کام راہ دکھانا نہیں، منزل تک پہنچانا. منزل تک پہنچانا ہے. میری بات سمجھنا. آپ نے مجھ سے، جب میں نے آپ سے پوچھا پنڈی جانا چاہتا ہوں، آپ میں سے ایک بزرگ انہوں نے کہا جی یہاں سے جائیں، وہاں لے جائیں، وہاں لے جائیں. آپ نکل جائیں گے، ٹیکس لائے گا، وہاں سے نکل جائیں. آپ نے بتایا ہے، دکھلایا ہے، پہنچایا نہیں. یہیں بیٹھ کے راہ دکھا دی، بتا دی. ایک اور مومن تھے، سید تھے، انہیں احساس آیا، کہا مولانا صاحب میرے پاس گاڑی ہے، میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں. دونوں کا کام ایک جیسا نہیں ہے. اللہ نے کہا نبوت کا کام ہے راہ دکھانا. جب تک وہاں سے ایک پیغام بھی باقی ہے وہاں سے پیغام بتانے والے آتے رہیں گے. توجہ فرمانا. لیکن کہا امام کا کام ہے منزل تک پہنچانا. نبوت رک جائے گی، رسالت رک جائے گی، امامت نہیں رکے گی. نہیں توجہ فرما رہے، امامت نہیں رکے گی. میں نے مثالیں دے دی، اب قرآن سے دلیل دے دوں. اسی لیے نبوت کا کام ہے راہ دکھانا، رسالت کا کام ہے راہ بتانا، امامت کا کام ہے منزل تک پہنچانا. اب قرآن کی آیت پڑھو اور اب ترجمہ سمجھو. یوما ندعو اللہ بے امامہم. اللہ نے نبی کے ساتھ نہیں بلایا، رسول کے ساتھ نہیں بلایا، وہ تو راہ دکھانے والے ہیں. کہا اس کے ساتھ بتاؤں گا، منزل تک پہنچانا ہے. کہا منزل تک پہنچانا ہے امام کا کام. بس ہر کسی کی منزل وہی ہوگی جہاں اس کا امام ہوگا. نہیں، اب میں نے یہ باتیں کر دی، باتوں
سوالات پیدا ہوئے ان کے بھی تو جواب دینا ہے. میں نے منبر سے کہا نبوت رسالت کا کام ہے راہ دکھانا اور امامت کا کام منزل پہنچانا, اور یہ بھی دعویٰ کیا نبوت رسالت امامت خدائی ہو. نبی کو تو خدا ہوتا مانتے ہیں سب, رسول مانتے ہیں, امامت خلاف ہے نا. آؤ قرآن جلدی جلدی موضوع سمیٹنا ہے, توجہ فرمائیں گے عزیزو. میں نے کہا نا امامت خدائی ہوگا, دلیل نبی تھے رسول تھے, اللہ نے کہا امام بناتا ہوں لیکن امتحان لوں گا. میں حدیث نہیں پڑھ رہا, حدیث نہیں پڑھ رہا, آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا وَأَذِبْ تَلَا ابراہیم, جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا, آزمانے سے پہلے کیا کہا؟ کہا ابراہیم امامت دوں گا لیکن آزمائش لوں گا. یا اللہ حاضر ہوں. توجہ فرمانا, سب مانتے ہیں ابراہیم نبی تھے رسول تھے. اللہ نے امامت کا اعلان بعد میں کیا نا. اچھا, ایک ہوتا ہے ارتقاء, ایک ہوتا ہے تنزل, دونوں جانتے ہیں نا. ترقی میں اوپر میں جاتا ہے یا نیچے آتا ہے؟ کسی کا گریڈ 16 ہے, 70 کرو تو وہ سمجھ میری ترقی ہوئی. اگر 16 سے 15 کر دو تنزلی ہے, گرا دی. ہاں, اللہ پہلے نبوت پھر رسالت پھر امامت دی. اگر یہ ترقی نہ ہوتی تو ابراہیم ابھی نہ مانگتے. ہائے ہائے, کہہ دیتے جو عظیم عہدے ہیں وہ دے چکا, اب عظیم عہدوں کے لیے امتحان نہیں لیا, اور جو ان عہدوں سے عظیم نہیں اس کے لیے کیا امتحان. تو ابراہیم کا امتحان میں آنا امتحان ہو جا رہا ہے. ابراہیم کی نظر میں نبوت اور رسالت سے امامت ہے. کہا امتحان 5 دن پڑھ چکا, پرسوں منیر اور دوست تھے G62 میں 5 دن کی مجلس 1 دن میں جمع کر رہا آپ کے لیے. توجہ فرمائیں. جو اللہ نے کہا امتحان, ہاں خدایا کہا تیرے امتحان 4 ہیں. کیا کہا؟ تجھے روایات توڑنا پڑیں گی. ابراہیم کی زندگی کے 4 خلاصے ہیں. ابراہیم روایت شکن ہے, ابراہیم بت شکن ہے, ابراہیم حصار شکن ہے. توجہ فرمائیے گا, ابراہیم اقتدار شکن ہے. ہاں, امام ہوتا ہی وہ ہے جو یہ 4 کام کرے. ہائے ہائے ہائے, نہیں, وہ روایات شکن, حصار شکن, اقتدار شکن اور بت شکن. معمار کعبہ تو اور بھی بنے ہیں بعد میں. ہاں, کعبہ ایک دفعہ نہیں بنایا گیا, یہ بار بار بنتا رہا, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. توجہ فرمائیے گا, جو بیت اللہ ہے نا یہ ابراہیم سے پہلے بھی تھا. ہاں, ابراہیم کے جو طوفان میں پہ گیا, چلے چھوڑے. توجہ فرمائیے گا, اللہ نے کہا تو اقتدار شکن ہے, تو روایات شکن ہے, تو حساب شکن ہے, تو بت شکن ہے. 4 کام کرے تو امامت, تاکہ قیامت دنیا کو معیار ایک ترازو مل جائے. ابراہیم روایات کو تو اللہ کون سی کہا, یہ جس کے گھر میں تو پڑھ رہا ہے نا کہتا ہے ہم ہے آزر, ہم کہتے ہیں چچا, تو کہتے ہیں باپ. کیوں کہتے ہیں چچا؟ ہمارے عقیدے میں نبی رسول اور امام تو ہوتا ہے کہ والدین کافر نہ ہو, اور جتنے والدین کافر نظر آئیں سمجھ لینا امام نہیں. میں نے بات کہا اس کے خلاف میں حق کر. ابراہیم جو آگ بناتا تھا اس کے رسی کسی کیا گلیوں میں کہتے ہیں یہ ہے تمہارے بنائے ہوئے. آج جو اپنی حفاظت نہ کر سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں, کیا بچائیں. 1 دن 2 دن 3 دن یہ کام کیا ہی ہے. 4تھا دن جب کام کرنے سامنے آ گیا, کہتا ابراہیم میں نے 3 دن صبر کیا کہ اس کام سے باز آ جائے, تو باز
آیا سن میں صرف بت نہیں میں بت فروش مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تیرے گھر سے بتوں کی مخالفت کہا ابراہیم نے کہا میں تو باز نہیں آؤں گا کہا اگر نہیں آئے گا دو کاموں میں سے ایک کام کروں گا یا میرے گھر سے نکل جا نکال دو یا پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا کہا چچا جو مرضی لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا توجہ عزیزو آپ نے توجہ فرمائی تو آپ بات توجہ فرمانا یہ ابراہیم کے آزاد ہم کہتے ہیں چچا ہمارے بھائی کہتے ہیں باپ چلو یہاں تو اختلاف ہے آزر میں تو اختلاف ہے کچھ نے کہا باپ کچھ نے کہا چچا ابو طالب تو اختلاف ہے ہی نہیں طالب میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ چچا ہی تھے چلو جو کہتے ہیں باپ سے سوال کر رہا ہوں بات کا جواب دو جن کے عقیدے میں وہ جواب دیں پتا چلا عقیدہ دین مذہب وہ شے انسان ہر شے کی مخالفت برداشت کر لیتا ہے لیکن دین مخالفت اگر بیٹا کرے